रहमान रहीम, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अनिस खान, और आप देख रहे हैं नूर्स मीडिया प्लस। जैसे कि आप जानते हैं, PNP पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी शहीद सियाली साहब ने एक बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज़ किया है। उसने दावा किया है कि मेरा जलसा नवाज़ शरीफ से बड़ा होगा। और जैसे कि आपको जानते हैं, आपको स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं और पंडाल में जमा हो रहे हैं। तो जानते हैं यहाँ पे आवाम से भी, आवाम क्यों आए, यानी कि पीछे आए हैं या वैसे उसकी मोहब्बत में आए। तो जानते हैं, इस टाइम मेरे साथ एक भाई मौजूद है, 9 घंटे का सफ़र कर चुका है, पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संग है तबीयत खरे? अल्लाह शुक्र ससु दुआ गाने तकम जाने रागले सर जो बखपला द डिस्ट्रिक्ट तोरगर नरालम और खुसूसी दी जलसे द मेज़ान राव रसो माँ बेसिकली ज़पल स्टूडेंट यम यो टाइम स्टडी कोम यो टाइम 10-8 घंटे सफर माओ को माँ पला आजान त रुपए दो जमा कलवे पल्ला रपीस मारा हुआ सो खुदी जलसे द मेज़ान राव रसो। अच्छा, पुख्ताना नहीं पुख्ताना देर ज़्यादा सपोर्ट की थे इमरान खान, तो बोले इमरान खान सपोर्ट न गए ना अगम खबर सा सही द खलक खान सपोर्ट कई खुजवे में तसु खपल पुख्तानो त तसु यो मौका जमाते माशाल्लाह वर कई जमा मशहूर को जमा मशहूर दे खसले दे जो सरनासियम दे जदना कसले दे तसु यो मौका त वर कई दे तसु न बखानु मिर्शी खान से बम ससु ने इर्शी दे नाइस इंसान दे जलसे त 9 घंटे सफर दे को जलसे तरा ले समय सुस्ते को क्राउड दिवली तो सो वाले जदगा अल्हम्दुलिल्लाह सडी ज्यादा खुशहाल शुम माउ को तू ची दे सर दे खलक उलाल بیا خپل پښتنو ته دا میسج ورکوم چې راوځي د دې تیارونه کله یو لځي کله بل لځي راشي زمونږ د غریبانو پارټي دا د کې هر سړي د سہولت دی دا د غریب د حق باره کې خبره کوي دا یو ډیر نایس انسان دی د دې له سجده ما دا 7-8 غنټې سفر وکړو خپل مشر د بار عالم او تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ لپاره ټایم راکو خپل چینل نے زما ویډیو موږ بولا بہت شکریہ ډیر مننه بہت بہت شکریہ آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ جس سر آپ نے دیکھا پنڈال میں کافی لوگ آئے ہوئے کوئی کراچی سے آئے کوئی کہاں سے آئے بھائی کشمیر سے آئے ہیں ان سے بات کریں گے کہ کیوں اس میں شہید سیالوی جلسے میں آئے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے بتائیں کہاں سے آئے آپ ہم آزاد کشمیر سے آزاد کشمیر سے آئے کیوں ہمیں آزاد کشمیر بیسکلی ہم آزاد کشمیر کے اور ہم ادھر اسلام آباد میں تھے تو جیسے ہم نے سنا کہ یہاں پہ اس طرح کچھ ہے اور خاص طور پہ فلسطین کے لیے اظہار یکجہتی کا موقع ہے تو ہم نے کہا کہ ہم ان کی کوئی اور مدد وغیرہ تو نہیں کر سکتے چلو ایک ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم ان سے اظہار یکجہتی کریں اپنے بھائیوں سے تو ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ ہماری جو پارٹی ہے اس نے کا بھی پروگرام تھا لیاقت باغ میں ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں شہید سیالوی کو کیوں پسند کرتے ہو کیوں پارٹی کو پسند کرتے ہو اس لیے کیونکہ جتنے بھی پارٹیز ہیں ہمارے گرد و نواح میں جتنی بھی بڑی پارٹیز ہیں دیکھا جائے تو سب اپنے مفادات کے بارے میں سوچتی ہیں سب سے پہلے وہ اپنی جیبیں بھرتی ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ باقی لوگوں کا لیکن یہ وائٹ پارٹی ہے جس نے دیکھا جائے تو سب سے پہلے فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا اور اس لیے ہم اس کے سب سے زیادہ فین ہیں کیونکہ یہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہے جی بھائی آپ کدھر سے آئے آزاد کشمیر اولا کوٹ سے آنے کی کیا وجہ ہے آنے کی وجہ ہمیں دیکھا کہ ادھر اس جلسے کے اندر فلسطین کے بارے میں جہاد کے بارے میں مختلف وجہ پر بات کی جا رہی تھی اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ادھر فلسطین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو ہم سارے جدھر اکٹھے ہوئے ہیں ہم سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ اگر فلسطین کے لیے جہاد بھی کرنا پڑا تو اپنی جان بھی نثار کریں شہید سیالوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا کیا سمجھتے ہیں نواز شریف سے جلسہ بڑا ہے انشاءاللہ نواز شریف سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ جی بھائی آپ بتائیں جی الحمدللہ میں آزاد کشمیر راولہ کوٹ سے ہوں بیسکلی آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کشمیری بھی مظلوم قوم ہیں ہم فلسطین کے مسلمانوں کو جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم اس ٹائم بیسکلی دیکھیں تو ظلم بیسکلی ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ان کو گھروں سے ان کو قتل کیا ان کو مارا جا رہا ہے سب کچھ ان پہ ظلم ہو رہا ہے ہم کشمیری ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے جا کے ان کے ساتھ جہاد کر سکے لیکن ہم یہ اظہار یکجہتی کر کے ہم پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر سے تیار ہیں اگر آپ فلسطین کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بھرپور آپ کا ساتھ دیں گے قاری صاحب موجود ہیں جانتے ہیں غلط تو نہیں ہوئے کہ جلسے میں آئے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ٹھیک ہے خیریت سے الحمدللہ آپ سنیں کہاں سے آئے ہیں میں کراچی سے آیا ہوں اور میں کراچی ڈویژن کا رہنما ہوں قاری صاحب غلط تو نہیں ہوئے یہ شہید سیالوی صاحب کا انٹرویو ہے مولانا کا نہیں ہے نہیں یہ ہم سیاست کر رہے پہلے ہم مسلمان ہیں پھر سیاستدان ہیں ہمارے لیے پہلے پاکستان ہے پھر سیاست ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ مذہبی جماعتوں میں ہی جا کر آپ پاکستان کا یا اسلام کا دفاع کر سکتے یا ختم نبوت اور ناموس صحابہ کی اگر بندے کے اندر ایمان ہو بندہ مسلمان ہو تو وہ کسی بھی جماعت میں جا کے وہ اپنا نظریہ نہیں چھوڑتا ہے تو یہ ہم اس نظریے کو لے کر یہاں آئے کہ بھائی ہم جہاں بھی ہوں گے ہمارا نظریہ ایک ہے پہلے
ہم مسلمان ہیں پھر سیاستدان ہیں. اگر اسلام کے اوپر کوئی بات آئے گی ہم پارٹی کو نہیں دیکھیں گے. یہاں میں ایک بات اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شہیر بھائی جب کراچی آئے تھے تو اس وقت ہمارے جماعت کے سارے ذمہ داران وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اس وقت شہیر بھائی سے کہا تھا کہ بھائی اگر ختم نبوت اور ناموس صحابہ کی بات ہوگی آپ ہمیں جماعت چاہیے, فرنٹ پہ چاہیے پاکستان نظریاتی پارٹی. آپ کی سیاست کی بات آئے گی ہم آپ کی سیاست پر جان دیں گے, لیکن اس وقت دیں گے جب آپ کی پارٹی ختم نبوت اور دفاع صحابہ کے میدان میں ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گی. تو کیا سمجھتے ہیں وہ نظر آئے ہوئے؟ الحمدللہ اب تک ہمارے شہیر صاحب کی جو آپ ایکٹیویٹیز دیکھیں ختم نبوت کے لیے, ناموس صحابہ کے لیے, ہم خود بھی کئی احتجاجوں میں اور مختلف جگہوں میں جہاں صحابہ کرام کی گستاخی ہوتے ہیں ہم خود جاتے ہیں, تھانوں میں جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. ہمارے جماعت کے ذمہ داران شہیر بھائی ختم نبوت کے حوالے سے کئی بار انہوں نے احتجاج کی اور اس کے اوپر مقدمات ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی اسرائیل کے حوالے سے بھی جو ابھی بات چل رہی, اس سے پہلے بھی اسرائیل کے ایجنٹ جو یہاں اسلام آباد کے اندر اس نے پریس کلب میں اپنے کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اس کو اکھاڑ کے باہر پھینکنے والے ہی شہیر تھے, جو کئی مقدمات بھگتنے کے بعد آج وہ اس نہجے تک پہنچا کہ وہ ایک جماعت بنائے ہیں. الحمدللہ یہ سارے نوجوان آپ دیکھا ہے, یہ گراؤنڈ پورا یہاں پہ 10,000 کے قریب جو نوجوان ابھی جمع ہوا ہے, یہ کس لیے ہوا ہے کہ اس بندے کے نظریہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دینا چاہیے, یہ مناسب سمجھتے. اب 75 سالوں سے ہم نے ہر حکمران کو دیکھا ہے, نواز شریف کو 3 بار موقع ملا, زرداری کو 2 بار ملا, عمران خان کو موقع ملا, ہر بندے کو ملا. اب جو ہے عوام پرانے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے, اب نئے چہرے سامنے لے آئے اور یہ نئے چہرے دیکھنا چاہتے. اب عوام سے جائے اور پوچھے کیوں آئے یہاں پر, کس لیے آئے, لوگ تنگ آ چکے ہیں, اب ان کے چہرے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے.